فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیجے محمد خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات۔ حاضرین مجلس، سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش اعضاء کو، آپ کی اجر رسالت کو، اور آپ تمام مومنین اکرام کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو شف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ سامعین گرامی قدر، مسلسل آپ اس آیت کے ذیل میں جہاد معصومین کے عنوان سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ جہاد معصومین کے عنوان سے وہ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں جس سے ہم سب استفادہ حاصل کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ معصوم نے جو جہاد کا طریقہ بیان کیا ہے، وہ جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ معصوم اگر جہاد کرتا ہے تو اپنے علم سے کرتا ہے، معصوم اگر جہاد کرتا ہے تو اپنے نفس سے کرتا ہے، اپنی بصیرت سے کرتا ہے، اپنے کردار، اپنے آئین، اپنے منشور، اپنے کریکٹر، معصوم جہاد کرتا ہے۔ معصوم اگر تلوار بھی اٹھائیں گے تو انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھاتے، ہلاکت کے لیے نہیں۔ تو عزیزان گرامی، معصوم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تلوار نہ چلانی پڑے، اور معصوم کا انداز ایسا ہوتا ہے عزیزان محترم، دیکھیں پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھیں، عرب کا وہ ماحول جہاں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ دفن کر دیا جاتا، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔
اپنے سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہیں سمجھتے. یہ عرب کا کلچر تھا. وہ عرب بدو جنہیں اونٹ اونٹنی میں تمیز نہیں تھی کہ اونٹ کسے کہتے اونٹنی کسے کہتے، جن کو کھانے کے آداب نہیں معلوم تھے، جنہیں اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا. وہ عرب کا ماحول عزیزان محترم، اس عرب کے ماحول میں پیغمبر اسلام نے ابھی کوئی معجزہ نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں چلائی، کسی کو مسلمان نہیں کیا ہے. بات کو سمجھے آپ، ابھی کسی کو مسلمان نہیں کیا ہے، کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، نہ کوئی جنگ کی عزیزان محترم، نہ کسی کو مسلمان بنایا. تھوڑا سا متوجہ رہیں، میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ جو نتائج ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کا. تو عزیزان گرامی تھوڑا تھوڑا آپ بیدار ہوتے رہیں. تو آپ دیکھیں اس ماحول میں کہ انچ کو ایسا بنا کہ دامان مریم کر دیا. ایک ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کی سماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں. انچ کو ایسا بنا کہ دامان مریم کر دیا، سرخ شولوں کو نچوڑا تو موج یم کر دیا. انچ کو ایسا بنا کہ دامان مریم کر دیا، سرخ شولوں کو نچوڑا تو موج یم کر دیا. اور اس قدر اجلت میں تو روح زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو گشا گیا. آپ دیکھیں عزیزان محترم، اس ماحول میں پیغمبر اسلام نے اپنا کردار پیش کیا. جہاد معصوم بتا رہا ہوں دیکھیں، اور ایسا جہاد کیا ہے معصوم نے عزیزان محترم کہ پیغمبر اسلام نے پورے عرب سے اپنے کو صادق کہلوایا، اپنے کو امین کہلوایا. اپنے کو صادق کہلوایا، اور ایسا نہیں صادق کہلوایا کہ تلوار گردن پہ رکھی ہو کہا مجھے صادق کہو. صادق کے معنی سچ بولنے والا، صادق کے معنی سچ بولنے والا. امین کہلوایا، امین کے معنی امانت داری کے. یعنی اگر اس زمانے میں عرب کافر جب مکے سے باہر جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو پیغمبر اسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے. جب 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد واپس آتے تھے تو پیغمبر اسلام سے اپنی امانت واپس لے لیتے تھے. اور جب امانت ان کو ویسے ہی ملتی تھی جیسے دے کے گئے تھے تو وہ ان سارے مکے والوں نے پیغمبر اسلام کو امین کہنا شروع کیا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے پایا نہیں گیا. یہ آپ دیکھیں یہ کردار تھا پیغمبر اسلام. جہاد معصوم بتا رہا ہوں، دیکھیں معصوم کا انداز جہاد کیا ہوتا ہے، معصوم جہاد کیسے کرتا ہے. عزیزان محترم متوجہ رہے کہ جملے پر جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ پورا عرب ہم کو صادق کے لقب سے نواز رہا ہے، ہر مکے والا مجھے صادق کہہ رہا ہے، امین کہہ رہا ہے، صادق کہہ رہا ہے، امین کہہ رہا ہے، صادق کہہ رہا ہے، امین کہہ رہا ہے. ایک دن پیغمبر اسلام کوہ ابو قبیس کی بلندی پر گئے، پہاڑ کی بلندی پہ گئے اور سارے صنادید قریش کو جمع کیا، سارے صنادید قریش کو جمع کیا. مکے والے جمع ہو گئے. پیغمبر اسلام نے تمام عرب والے سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری کیا ویلویشن ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو سارے عرب والے کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا اچھا تم مجھ کو صادق کہتے ہو، مجھ کو امین کہتے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ کرے گا، سنے عزیزان محترم، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو بغیر دیکھے ہوئے تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سارے عرب والے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے اگر آپ کہہ رہے ہیں وہاں لشکر ہے تو پھر لشکر ہے،
وہاں ہے تو پھر ہے. چونکہ آپ شادی گئے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. خدا کی قسم جہاد معصوم دیکھے, معصوم کا جہاد کیا ہوتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا اچھا اگر بتاؤ تم وہاں گئے تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے. تو ایک مرتبہ سارے عرب والے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے, اگر ہم اس پہاڑ کے گوشے میں گئے ہمیں لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے تھے مگر آپ سچے ہیں. اے عبداللہ کے بیٹے ہم یہ کہہ دیں گے ہم نابینا ہو گئے تھے مگر آپ سچے. تو دیکھیں اب جہاد معصوم دیکھیں تو معصوم نے فوراً وہیں پہ یہ جملہ کہا, یہیں پہ کہ جب بغیر دیکھے ہوئے میرے کہنے پر ایک لشکر کے ہونے کا امکان کر رہے ہو تو میرے کہنے پر ایک خدا کے ہونے کا اقرار کرو. کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے جہاد معصوم. اسلام پھیلا کردار رسالت سے, کریکٹر سے. معصوم کا جہاد دیکھیں, یہ ہے جہاد عزیزان محترم. آپ غور فرمائیں, لوگ کہتے ہیں کہ جہاد تلوار سے پھیلا ہے. نہیں عزیزو, جہاد کردار سے پھیلا ہے. اور اس انداز سے جہاد کیا ہے معصومین نے عزیزان محترم. تلوار نہیں چلائی. اقتدار حاصل کرنے کے لیے معصوم نے تلوار نہیں چلائی ہے, حجت تمام کرنے کے لیے تلوار چلائی. بآواز بلند صلوات دے محمد والی. عزیزان محترم, جہاد معصوم اگر کرتے ہیں اور جہاد کا حق صرف معصوم کو, یہ بھی سمجھ لیں آپ, غیر معصوم کو جہاد کا حق نہیں ہے, معصوم کو جہاد کا حق ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں ہر معصوم نے اپنے طریقے سے جہاد کیا. کسی نے اپنی عقل سے جہاد کیا, کسی نے اپنے علم سے جہاد کیا, کسی نے اپنے کریکٹر سے جہاد کیا, کسی نے اپنے نفس سے جہاد کیا. کل کی مجلس میں انشاءاللہ مولا کائنات کا نفس بیان کروں گا کہ مولا کائنات نے کیسے اپنے نفس سے جہاد کیا. لیکن آج عزیزان محترم آپ دیکھیں مولا کائنات کا جہاد. تو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ علی جو یہ فرما رہے تھے کہ جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ الحمد میں ہے, جو کچھ سورہ الحمد میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بے اور وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتُ الْبَابِ, میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے آتا ہے. تو مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے, ہاؤ اٹ از پاسبل کہ پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ کر آ جائے. یہ کیسے پاسبل ہے یہ کہ پورا کا پورا قرآن 6666 آیتیں 114 سورے 30 سپارے سمٹ کر کے ایک نقطے میں ایک ڈاٹ میں آ جائے. تو دیکھیں آج سائنس کا دور چل رہا ہے, کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے, اینڈرائیڈ موبائل کا دور چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ بھی رہتا ہے, کمپیوٹر ہے, مانیٹر ہے, سب ہے. ہر کچھ سمجھنا بڑا آسان ہے. میرے بھی سمجھ میں یہ بات آئی جب میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا. کسی کے پاس اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو اب جا کر کے کمپیوٹر کی اسکرین دیکھنا, مانیٹر ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک ہوتا ماؤس, بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, ماؤس کو ہلاتے ہیں تو مانیٹر کے اوپر ایک کرسر بلنگ کرتا ہے نا, اس سے ہم پورا روٹیٹ کرتے ہیں پوری اسکرین پر.
अब अजीजान गिरामी, आपने पता ये लगाया किसी भी चीज के बारे में, आप उसका एड्रेस टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, www. जो आपको सर्च करना है उसका नाम फिर .com, आपने क्लिक किया, वो साइट खुल गई। होता है या नहीं होता? अच्छा, उस साइट को क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं? उसी के कॉर्नर पे क्रॉस होता है, उसको क्लिक करते, साइट बंद हो जाती है। होता है नहीं होता? आपको देखना है कि इस वक्त इराक में आजादारी कैसी हो रही है, अरबईन में अब की कितने लोग जा रहे हैं, देखना नहीं देखना। अभी चच्चा का टिकट हुआ है 4 सितंबर का, मौला इनको सलामत रखे, इनकी जियारत को कबूल फरमाए। अजीजान गिरामी, बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप कंसल्टेशन थोड़ा सा करें, इंशाअल्लाह मौला ने करम करिएगा तो नतीजा बड़ा खूबसूरत, और आपके समझ में भी आएगा कि अली ने ये 1400 बरस पहले कहा था जो आज दुनिया अमल कर रही है। वो मॉनिटर आप देखिए। अच्छा, आपने डाला नजफ की साइट खुल गई, उसके अंदर एक साइट और मिलेगी आपको, उसके अंदर मिलेगी कि आप और अंदर जाएंगे, उसके अंदर और जाएंगे, उसके अंदर और जाएंगे, उसके अंदर एक खुलती जाएगी साइट, होता है ना। लेकिन अगर सारी फाइल आप खोल लेंगे तो अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर बंद करिए, तो कंप्यूटर ऐसे बंद नहीं होता, एक एक फाइल को क्लोज करना पड़ता है। क्रॉस वाली फाइल को एक क्रॉस किया, वो फाइल बंद हुई, दूसरा क्रॉस किया, वो फाइल बंद हुई। थोड़ा समझदार मजमा है, इस चीज को समझे। जो बच्चे कंप्यूटर में महारत हासिल किए हुए हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं या जो मोबाइल चलाते हैं, मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ ताकि वो अपने छोटे भाइयों को समझा सके। तो फाइल एक एक करके क्लोज करते हैं या नहीं करते हैं? अजीजान गिरामी, आप एक पॉइंट को सिर्फ क्लिक करते हैं तो वर्ल्ड की साइट खुल जाती है। खुलती ही नहीं खुलती, एक पॉइंट खाली क्लिक करते हैं तो उसके अंदर डिटेल्स मिल जाती है। 1400 बरस पहले यही तो अली ने कहा था, जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरे अलहम्द में है, जो सूरे अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में है, और जो बे में है वो बे के नुक्ते में है। सुने अजीजान गिरामी, जब आप बे के नुक्ते को क्लिक करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्लिक करेंगे सूरे अलहम्द खुलेगा, सूरे अलहम्द को क्लिक करेंगे, अलहम्द से लेकर बन्नास तक 6666 आयतें खुलेगी, और जब 6666 आयतें खुलेगी तो जमीन से लेकर आसमान की तमाम तर चीजों के बारे में इल्म मालूम होगा। बादे बलान सलवात मेरे मोहम्मद। आज दुनिया यकीन कर रही है, आज कर रही नहीं, प्रैक्टिकल भी करके देख रही है। अली ने तो 1400 बरस पहले कहा था ये बात, कहा था या नहीं कहा? ए इब्ने अब्बास, जो कुछ पूरे कुरान में है, तो मेरी फजीलत खोलो, तो मेरी सिफतों को देखो, तो क्लिक तो करो पहले बे के नुक्ते पे, देखो खुलता क्या है। अच्छा, क्लोज करना हो तो पीछे से चलो, इब्तिदा करना है तो बे से शुरू करो। आप देखिए अजीजाने गिरामी, आज दुनिया यकीन कर रही है कि यानी एक वक्त में 40 जगह कैसे जा सकते हैं, एक वक्त में 40 जगह। मैंने कहा दिल्ली से न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है, एक आदमी न्यूज बोलता, पूरा वर्ल्ड देखता है, इस पर यकीन करते हो? मैं कहूंगा 1400 बरस पहले मेरा अली एक वक्त में 40 जगह गया तो यकीन नहीं करते। अली ने तो 1400 बरस पहले सब कुछ। अजीजाने ग्रामी, यही तो अली कहते हैं, मुझे अफसोस है कि जो कुछ मेरे पास था लोगों ने मुझसे इल्म नहीं लिया।
काश लोग अली से इल्म की बातें करते। अली फरमाते हैं कि मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के क्यों आज यहूदी कौम तरक्की कर रही, मुझे बताओ क्यों आज इजराइल तरक्की कर रहा है, वजह बताएं। जितनी यूनिवर्सिटी है जाके पता कर लिएगा, उन यूनिवर्सिटी में आज भी नहजुल बलागा के एक एक जुमले पर ईसीजी अल्ट्रासाउंड रिसर्च हो रही है, और हमारे घरों में नहजुल बलागा पे धूल पर धूल चढ़ रही है। रिसर्च करते हैं वो, एक एक लफ्ज पर अली के, एक एक लफ्ज में अजीजान गिरामी मोजिजा है, एक एक लफ्ज में मोजिजा अली के, एक एक लफ्ज में, चूंकि मासूम का कलाम है और मासूम का कलाम कलाम इलाही होता है। मासूम का लफ्ज लौहे महफूज की तकदीर बनता है, कुरान की आयत बनता है। हमारे पास वक्त नहीं है अजीजों, क्योंकि हम दुनिया की ख्वाहिशात में मुब्तला है। चौथे इमाम फरमाते हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। चौथे इमाम फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत एक रेशम के कीड़े की तरह होती है। किसकी तरह? रेशम के कीड़े की तरह। क्यों कहा? रेशम के कीड़े की खासियत ये होती है कि रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी सलाइवा जो निकालता है, जिसे लोआब बोलते हैं, सलाइवा, उससे बनता है रेशम। उस सलाइवा निकालता जाता है, निकालता जाता है, निकालता जाता है, और उसी में उलझ जाता है, फिर निकल नहीं पाता, उसी में दम तोड़ देता है। तो दुनिया की मोहब्बत एक रेशम के कीड़े की तरह। अगर तुम इसमें मुब्तला हो गए, मुब्तला अगर हो गए, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मौलाए कायनात ने दुनिया को तलाक दिया था, दुनिया तुम मुझसे क्यों? दुनिया की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है अजीजा ने, जो रब से बंदे को दूर कर देती है। करती है नहीं करती? अगर दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर आ गई तो रब से, यानी आप देखिए इमाम हसन का दस्तरखान लगा हुआ और एक साइल आता है मस्जिद नबवी में, अली नमाज पढ़ रहे, साइल सवाल करता है, कोई है जो मेरे सवाल को पूरा करे? अली ने सुना, कहा भाई क्या बात है? कहा मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। तो अली के पास जौ की सूखी रोटी थी। आप उलमा से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते होंगे, अली जौ की सूखी रोटी खाते थे, और यहां तक मिलता है कि वो रोटी टूटती नहीं थी मौला से, वो घुटनों से तोड़ते थे। इतनी सख्त होती थी कि पानी में डुबो डुबो के खाते थे। तो जब उससे रोटी टूटी नहीं तो कहता है, बंदे खुदा ये रोटी मुझसे टूटती भी नहीं, आप कैसे खा रहे? कहा मैं इस पर तशक्कुर कर रहा हूं, इस पर शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने ये नेमत दी है। अगर तुझको जायकेदार खाना खाना है तो चला जा, बनी हाशिम का एक मोहल्ला है, वहां पूछना कि यहाँ पे हसन नाम का कोई आदमी है। अपने बेटे के बारे में बता रहे, ये नहीं बता रहे कि मेरा बेटा है। देखे आप, ये भी किरदार जिहाद मासूम है। वहां चला, वो गया, पता चला कि एक शख्स आया है इमाम हसन की खिदमत में। इमाम हसन ने अपने सहाबियों से कहा कि फौरन दस्तरखान का एहतमाम करो। दस्तरखान सजाया गया। दोनों पहलू पे गौर करिए, देखिए आप, दस्तरखान सजाया गया। जब दस्तरखान लग गया, कहा भाई बिस्मिल्लाह। वो शख्स खाना खाता जा रहा था और खामोशी से थोड़ा खाना पोशीदा कर रहा था, उठा उठा के रखता जा रहा था। इमाम की निगाह पड़ी, इमाम फरमाते, भाई
यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। मैं देख रहा हूँ तू खाना भी खा रहा है, थोड़ा खाना पोशीदा भी कर रहा है। क्या तेरे हमरा कुछ मुताल्लिकीन हैं जो तू उनके वास्ते ये खाना रख रहा है? तो पता है वो क्या कहता है, मेरे हमरा कोई मुताल्लिकीन नहीं है, मगर इसी शहर में मस्जिद है, मैंने वहां पे एक शायर को देखा है कि जो जौ की सूखी रोटी अपने गुर्दे से तोड़ तोड़ के खा रहा है। मैं चाहता हूँ इस लजीज खाने से उसको कुछ दे। पता इमाम फरमाते हैं, ए भाई खुदा के लिए उन्हें शायर ना कहे, वो मेरे बाबा जनाबे अली इब्न अबी तालिब, उन्होंने बादशाहते हुकूमत दुनिया को पसंद नहीं किया। ये था किरदार, ऐसा किरदार। वो अली इतनी फसीलतों पर फायज हो, जो इतने मनसबों पर फायज हो, जो अली अगर अपने सीने पर भी फख्र कर रहे हैं, इल्म के सीने पर, तो ये कह रहे हैं कि मेरा सीना उल्लू का गंजीना, मुझे पैगंबर इस्लाम ने ऐसे इल्म दिया जैसे तार अपने बच्चे को दाना बनाता है। वो अली जो ये कह रहे हैं कि अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, में मोहम्मद के गुलाम में से एक गुलाम। और पैगंबर इस्लाम ने तो न जाने कितने मकाम पर कहा, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली अंत मिन्नी बेमंज़लति हारून मिन मूसा, या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी, या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा। पता नहीं कितने मकाम पर पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अना वाली मिन नूरिन वाहिद, कहा या नहीं कहा? अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म अली। कितनी हदीसें बयान की पैगंबर इस्लाम ने अली के मुतालिक। एक मुकाम तारीख में ऐसा दिखा दो, पूरी मिल्लत को चैलेंज कर रहा हूं, पूरी मिल्लत इस्लामिया को चैलेंज कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने सैकड़ों मकामात पर अली के बारे में बयान किया, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा इकरार मेरा इकरार, तेरा इनकार मेरा इनकार, तेरी सुलो मेरी सुलो, तू मेरा तुम मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून थे मूसा के लिए, या अली मैं शहर इल्म हूं तुम उसके दरवाजा हो। तमाम मुकामात पर पैगंबर इस्लाम ने अली के लिए हदीस बयान की, लेकिन कोई एक मकाम तारीख में ऐसा बयान कर दो, दिखा दो कि जिसमें अली ने कहा हो, या रसूल अल्लाह आप मेरे जैसे। कभी नहीं कहा अली ने, बल्कि क्या कहा, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक। और ये मुसलमान कहते नबी हम जैसा है, ये कहते नबी हम जैसा, हम जैसा। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है, तारीख पर अफसोस होता है, ऐसी फिक्र पर अफसोस होता है, ऐसी किताबों पर। कैसे लिख सकते हो तुम? कहते हो कि रसूल के सीने का ऑपरेशन करते हो, कहते हो कि जिब्रील रसूल को पढ़ाते थे। है? मेरा अली तो वो है जो जिब्रील से सबक लेता नहीं, जिब्रील को सबक देता था। उस्ताद जिब्रील अली है। अजीजान मोहतरम सलात दीजिए ना मोहम्मद अजीजान। तो जिहाद मासूम अपने इल्म से करते हैं, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से। और इल्म देखिए अजीजान मोहतरम, बस आखिरी जुमला और आपकी दावत तमाम कर दूं। एक शख्स आता है यहूदी, इंशाअल्लाह कल अर्जू करो, लेकिन एक जुमला उसका अर्ज कर दो। यहूदी था, आया इमाम के पास, इमाम के पास नहीं, खलीफा दोम के पास, और कहने लगा कि मेरे कुछ सवाल हैं, अगर उन सवालों का आप सही जवाब दे देंगे, चूंकि हमारी तौरात में है कि एक आखिरी नबी आएगा जो बरहक होगा, उस पर ईमान लाना होगा, अगर आप वो सवालों का सही जवाब दे देंगे तो मैं ईमान लाऊंगा और अपना मजहब छोड़ करके मजहब इस्लाम कबूल करूंगा।
تو اس نے کچھ سوال کیے جس میں سے ہم ایک یا دو سوال آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس نے کہا دنیا میں وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ جسم ہے، صرف منہ ہے۔ پہلا سوال اس نے پیش کیا وہ ایسی کون سی چیز ہے نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے سوائے منہ کے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا وہ ایسی کون سی چیز ہے روح زمین پر جو ہمیشہ صرف چلتی ہی رہ رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا بھی پیے گا بھی مگر پیشاب اور پخانہ نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آدمی کھائے اور پیشاب اور پخانہ نہ کرے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ اور بھی سوال تھے، 10 سوال اس نے پوچھے تھے، جس میں سے میں نے آپ کو صرف 3 بتایا۔ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کر دوں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو خلیفہ دوم نے کہا کہ دیکھو اگر یہ سوال تم پوچھنا چاہتے ہو تو وارث نبوت سے پوچھو، جو نبوت کا وارث ہے۔ اس کا جواب تو مجھے نہیں پتا، وارث نبوت سے پوچھو، وارث علم قرآن سے پوچھو، وارث علم قرآن سے پوچھو۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، آ گیا مولا کائنات کے پاس، اس نے پوری بات رکھی تو مولا کائنات نے یہی کہا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف۔ جب اس نے سنا تو اس نے پہلے سوال کو پھر دہرایا کہ اے بندہ خدا یہ بتائیں علی ابن ابی طالب کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ جسم ہے، صرف منہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا وہ جہنم ہے، نہ جس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے اور نہ ہی جسم ہے، صرف منہ ہے۔ اور اس منہ میں ایسی آگ ہے کہ وہ اس طریقے سے انسان کو جیسے جانور اپنے جبڑے میں شکار دبوچتا ہے، جہنم کی آگ انسان کو اسی طریقے سے جکڑے رہے گی اور انسان تڑپتا رہے گا، چلاتا رہے گا۔ کہا اچھا وہ دوسری چیز روئے زمین پر ایسی کون ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے؟ کہا وہ اللہ کی رحمت پانی ہے جو صرف اور صرف چلتا رہتا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں۔ کہا تیسرا سوال کہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا بھی پیے گا بھی مگر پیشاب اور پخانہ نہیں کرے گا۔ کہا بے شک نہیں کرے گا، اللہ قادر مطلق ہے۔ کہا اس کی کوئی دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے تک رہتا ہے، بچہ ماں کا پیٹ میں رہنے کے بعد پورا کھانا کھانے کے بعد پیشاب و پخانہ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس طریقے سے بچہ رہتا ہے مگر پیشاب و پخانہ نہیں کرتا، تو اللہ قادر مطلق ہے جنت میں بھی جو لوگ رہیں گے کھائیں گے پیئیں گے مگر پیشاب اور پخانہ نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھے کہ یہ علی تھے، یہ علم تھا علی کا، یہ جہاد تھا علی کا۔ وہ علی منبر پہ آ کے کہتے تھے، منبر پہ آ کے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، ایسا نہ ہو میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، میں تمہارے درمیان میں ہوں، پوچھو مجھ سے سوال پوچھو۔ لوگ سوال بھی عجیب و غریب کرتے تھے مگر علم کے سوال نہیں کرتے تھے۔ علی کو افسوس ہوتا تھا، دیکھیں یہ وارث نبوت ہے،
یہ وارث رسالت ہے. اور جو وارث ہوتا ہے عزیزان کسی بھی چیز کا تکلیف اس کو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سب کے اپنے اپنے عاشور خانے، کوئی نہ کوئی وارث ہوگا نا عاشور خانے کا. اگر اس عاشور خانے میں کوئی سید لگائے گا، کوئی چوری کرے گا یا کوئی سید لگائے گا، دیوار توڑے گا، تو جو محافظ ہوگا وہی تو اس چیز کی دیکھ ریکھ کرے گا، نہ وہی تو آگے بڑھے گا. جو محافظ ہوگا وہ محلے والوں کو نہیں بلائے گا، جو محافظ ہوگا وہی اس کے کیئر ٹیکر ہوگا. تو عزیزان گرامی حسین وارث نبوت ہے. جب شام کے محلوں سے انکار بیعت ہوا ہے، اقرار بیعت ہوا، تو امام حسین مدینے سے اٹھے کہ یزید ابن معاویہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ میں حسین ابن علی وارث نبوت ہوں. اے مدینے والو تم سب اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہو، حسین جا رہا ہے دین کو بچانے کے لیے. عزیزوں اور یہی ہوا، حسین مدینے سے چلے چونکہ حسین وارث نبوت ہے. اور جو وارث نبوت ہوتا ہے وہی ایک محافظ ہوتا ہے. اور امام حسین نے جب 2 محرم کو زمین کربلا پر آ کر کے زمین خریدی، واپس زمین کر دی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا خیمہ ترائی سے ہٹا دیا گیا. اور عزیزان گرامی 5 محرم ہے آج، 6 محرم کی شب لگ گئی ہے. علماء نے آج کی تاریخ کو اون و محمد کی شہادت سے منسوب کیا. یہ اون و محمد کون ہے پتہ ہے؟ زینب کے بیٹے ہیں. ایک اون ہے اور ایک محمد. یہ اون و محمد جن کے لیے روایت ملتی ہے کہ ایک کی عمر 7 برس کی تھی اور ایک کی عمر 9 برس کی. جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے. عزیزوں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 11 محرم کو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا ہے تو حمید ابن مسلم جو تاریخ لکھ رہا تھا کہتا میں نے دیکھا کہ 2 بچوں کے سر نوکے نیزہ پر تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا. تو حمید ابن مسلم کہتا میں نے آواز لگائی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے؟ تو پتا ہے ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کہے، ارے ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، روں گی تو صرف حسین کو، ماتم کروں گی تو صرف حسین کا. تو آؤ عزادارو ہم فاطمہ زہرا کو آواز دیں، اے بی بی فاطمہ زہرا آئیے ذرا اپنے نواسوں کا پرسہ لے لیے، زینب اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو امام حسین نے اون و محمد کو اجازت جب نہیں دی تو اون و محمد پشت خیمہ پر آ کر گریہ کرنے لگے. زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا، خیمے میں بلایا، اون جی مادر گرامی، محمد جی مادر گرامی، بیٹا کیا تم ماموں کے پاس نہیں گئے اجازت لینے کے لیے؟ ابھی تک تم زندہ ہو؟ ماں کہہ رہی ابھی تک تم زندہ ہو، ایسا نہ ہو کہ قاسم کا لاشا پامال ہو جائے اور تم زندہ ہو. عزیزان گرامی دونوں بچے کہتے ہیں مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے. عزادارو زینب نے سنا نا کہ ماموں اجازت نہیں دیتے. دونوں بچوں کو خیمے میں بلایا، چھوٹے چھوٹے نیمچے پہلو میں لگائے، امامہ سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد بچوں کو تیار کیا، اور تیار دونوں بچوں کو لے کر کے شہزادی زینب امام حسین کے خیمے میں آئی. زینب کو آتا دیکھا، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. زینب اس وقت بھیا آج زینب آپ کے ہاں بہن بن کر نہیں آئی، سوالی بن کے آئی. جو مانگیں گے دو گے نا؟ حسین کہتے زینب
ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مانگو میں دوں نا. بس زینب کہتی بھیا میرے بچوں کو شہادت کی بھیک دے دو. آئے ہے عزیز تو اتنا سننا تھا, میرے بچوں کو شہادت کی بھیک دے دو. عزادار حسین نے اجازت دی. جب اجازت مل گئی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر کو بلایا, بیٹا علی اکبر ذرا خیمے میں آؤ. علی اکبر آئے خیمے میں. سن لینا بڑے اطمینان سے, جلدی نہیں عزادارو. علی اکبر خیمے میں آئے. کہا بیٹا میں نے تمہیں 18 سال پالا. جی اماں آپ نے مجھے 18 سال پالا. بیٹا جو میں نے تمہیں 18 سال پالا ہے میں اس کی اجرت نہیں مانگتی, مگر اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ. علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے. دیکھ لینا عزاداروں کربلا کی ماں کے حوصلے کیا ہیں. عزاداروں علی اکبر بیٹھ گئے. اس کے بعد شہزادی زینب کہتی بھیا عباس بہن کی مدد کرو. عباس آئے. عزاداروں عباس آئے. خیمے میں آنے کے بعد جی شہزادی عباس میں اون کو گود میں اٹھاتی ہوں, تم محمد کو گود میں اٹھاؤ. عزاداروں جناب زینب نے ایک بچہ عباس کو حوالے کیا, ایک بچہ خود لیا. علی اکبر کے گرد 7 چکر لگا کے علی کی بیٹی کہتی ہے اکبر کا صدقہ, اکبر کا صدقہ, اکبر کی جان سلامت رہے. جزاک اللہ عزادار. رونے میں شرم نہ کیا کرو. اللہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. عزادار 4 روز کا مہمان رہ گیا آقا مولا. اس کے بعد کسی بھی عاشقون خانے میں آؤ گے نا, یہ علم نہیں ہوگا, یہ علم نہیں ہوگا, یہ پٹکا نہیں ہوگا, یہ فرش نہیں ہوگا, یہ ممبر نہیں ہوگا, یہ روشنیاں نہیں ہوں گی, یہاں اندھیرا ہوگا. ارے جی بھر کر پرسا دو. جزاک اللہ. رونے میں شرماؤ نہ عزادارو. جزاک اللہ. اللہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. اللہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. جزاک اللہ عزادارو. بس 2-4 جملے اور آپ کی عبادت کچھ تمام کر دوں, شہادت مکمل کر دوں. عزادارو دونوں بچوں کو اجازت ملی. امام حسین نے اون کو گھوڑے پہ سوار کیا, مولا عباس نے محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا. عزیزو دونوں بچے ماموں سے رخصت ہوئے, اور جب دونوں بچے تھوڑا آگے نکلے تو پتہ ہے دونوں بچوں نے آپس میں منصوبہ بنایا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا ایک بات بتاؤ. ہاں بولو. بھیا بتاؤ ہم کس کے لال ہیں, ہم کس خاندان سے ہیں. کہا تمہیں نہیں پتا ہماری رگوں میں کس کا خون ہے. ہم جعفر طیار کے پوتے, حیدر کرار کے نواسے. بھیا آج ایسی جنگ کرتے ہیں, دیکھیں 7 برس کے 9 برس کے, آج ایسی جنگ کرتے ہو دشمنوں سے اگر دریا نہ چھینا, دشمنوں سے اگر دریا نہ چھینا تو آپ بتاؤ ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا. اللہ کی قسم جملہ سن لینا عزادارو, اسی بارے کہہ رہے تھوڑی دیر ایسے ماتم کرو جیسے زینب چاہتی ہے. عزادارو اگر آج دشمنوں سے دریا نہ چھینا تو ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا. بھیا تم دائیں جانب سے لشکر میں داخل ہونا, میں بائیں جانب سے لشکر میں داخل ہوں گا. اور بھیا دیکھو تلوار رکنا نہیں چاہیے. بھیا ہم لوگ لشکر میں داخل تو ہوں گے اور جنگ کرتے کرتے جب قلبے لشکر میں آئیں گے تو ہماری تلوار تمہاری تلوار کا بوسہ دے دے, ہماری تلوار تمہاری تلوار کا بوسہ دے دے. عزادار دونوں بچوں نے منصوبہ بنایا. اب دونوں بچوں نے یلغار کی. جب یلغار کی, ایک نے میمنے کو کاٹا, ایک نے میسرے کو کاٹا. ایسی جنگ کی ہے, ایسی جنگ کی کہ میمنے کو میسرے پر, میسرے کو قلب لشکر پر پلٹ دیا. عمر ابن سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی. عمر ابن سعد اپنے خیمے سے نکل کے بھاگا. میر حدیث کہتے ہیں بھاگا تنابیں کٹتے ہی, کیا ہینا ساز ہے, ارے سچ ہے حرام دادے کی رسی دراز ہے. عزادارو دونوں بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. عزادارو جب قبضہ کر لیا نا, اور قبضہ کرنے کے بعد جب دریا کی ہوا دونوں کے جسموں پر لگی, اب سن لینا عزادارو بس آخری جملہ, جسم پر لگی تو چھوٹا بھائی گریا کرنے لگا, رونے لگا. جب رونے لگا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پوچھتا بھیا تم رو کیوں رہے ہو. کہا اس وقت سکینہ کی بڑی یاد آ رہی ہے. آنے آگے آنکھوں میں آنسو, رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے. عزادارو
تمہارے رونے سے زینب کی چادر واپس نہیں آئے گی، اونو محمد واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہاں زینب کو سکون ملے گا، سکون ملے گا، یہ سوچ کے گریا کرو عزادارو۔ بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آئے ہوتے۔ عزادارو ابھی یہ بات خیمے تک پہنچی تھی کہ زینب کے لال نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں بھائی، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ عزادارو آپ دیکھیں عمر ابن سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی، عمر ابن سعد خیمے سے بھاگ گیا، چھوٹے بچے ہیں 9 برس کے، 7 برس کے، 9 برس کے عزادارو، جن کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایسی جنگ کی تھی۔ اور دریا پہ قبضہ کرنے کے بعد جب خیمہ حسینی میں یہ بات پتا چلی کہ زینب کے شہزادوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا، تمام بیویاں جمع ہوئی، چلو زینب کو مبارکباد دے کہ ان کے بادشاہ نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ عزادارو زینب کے کانوں میں جب یہ آواز آئی نا، تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے فضہ سے کہا، اے فضہ جاؤ ذرا میرا مسلح لے کر آؤ۔ فضہ مسلح لے کر آئی، بس علی کی بیٹی نے مسلح بچھایا، اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، کہیں میرے بچوں نے پانی نہ پی لیا ہو، اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ عزادارو زینب کی دعا بھی پوری بھی نہ ہوئی، ادھر اونو محمد کے تیر پڑے، تلواریں پڑی، نیزہ پڑا، تبر پڑا، دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر آئے یہ کہتے ہوئے، اے امو ہمارا سلام آخر قبول کیجئے، یا ابتا ہو ادرکنی، یا اما ہو ادرکنی۔ عزادارو حسین چلے، عباس چلے، دونوں لوگ چلے، حسین چلے، عباس چلے۔ عزادارو دونوں بچے دریا کے کنارے جب زخمی ہو کر گرے ہیں نا، جملہ سن لینا عزادارو، کر لینا پڑتا ہے، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عزادارو دونوں بچے زخمی تھے، ابھی جان نہیں نکلی تھی، روح نہیں نکلی تھی۔ امام حسین جب پہنچے ہیں تو تھوڑی جان باقی تھی، اون میں بھی تھوڑی جان باقی تھی، محمد میں بھی تھوڑی جان باقی تھی۔ عزادارو امام حسین اور مولا عباس پہنچے ہیں اور کہتے جاتے تھے، بیٹا کہاں ہو میرے لال، بیٹا محمد کہاں ہو میرے لال۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کی نگاہ اونو محمد کے جسموں پر پڑی، دیکھا جسم میں کچھ حرارت ہو رہی ہے، تھوڑی جان باقی ہے، بس حسین تیزی سے پہنچے، عباس تیزی سے پہنچے۔ عزادارو دونوں بچوں کے لب ہل رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا، خدا کی قسم سارا جملہ بھول جانا، اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں نا، جس کا جگر پتھر کا ہے وہ بھی برداشت کر لے تو جان جاؤں گا۔ عزادارو یہ جملہ سن لینا، دونوں بچوں کے لب ہل رہے تھے، ایسا لگتا تھا دونوں بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عزادارو دونوں بچوں کی آواز نکلی، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں سلام۔ عزادارو دونوں بچوں کے لب ہل رہے تھے، ایک کے لب پر حسین جھکے، ایک کے لب پر حسین جھکے، دوسرے کے لب پر عباس جھکے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ دونوں بچوں نے اپنے زخمی ہاتھ اٹھائے، ارے جن ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا، ایک نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، اے بڑے مامو، اے چھوٹے مامو، آپ کے سر کی قسم میری ماں زینب سے کہہ دیے گا، دریا پہ قبضہ کیا مگر پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حسین اور عباس، حسین اور عباس اونو محمد کا جنازہ لے کر کے شہزادی زینب کے خیمے میں آئے۔ ابھی سن لینا بس آخری جملہ، 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، 1 منٹ، گھڑی دیکھ لو عزیزوں۔ شہزادی زینب کے خیمے کے پاس لائے، جان نکل چکی ہے۔ حسین کہتے زینب آؤ اونو محمد کی زیارت کریں۔ زینب نے کہا نہیں بھیا، میں اپنے بچوں کی زیارت نہیں کروں گی، کہیں میرے بچوں نے پانی نہ پی لیا۔ سن لینا عزادارو، حسین کہتے نہیں زینب، ان کے دہن سے تیرے دودھ کی خوشبو آتی ہے،
میں امام وقت ہو کے کہہ رہا ہوں ان بچوں نے پانی نہیں پیا. حضرت باز زینب نے ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا. اے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر. اے میرے بچوں تم نے میری ماں سے مجھے سرخرو کر دیا. میر انیس کہتے ہیں سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے. زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. یہ کہا تھا زینب نے میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی. روئیں گی تو صرف حسین کو اپنے بھائی کو روں گی. جو میر انیس فرماتے ہیں حسین کہتے تھے بہن اپنے بچوں پر ماتم تو کر لو, اپنے بچوں پر گریا تو کر لو, اپنے سر کے بال تو کھول دو. زینب نے کہا میر انیس فرماتے ہیں سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے. سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے اللہ تجھے واسطہ